بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب۔ یہ وہی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے برخوردار جو فرانس سے اور دولتا نگر سے ہیں انہی کی طرف سے یہ آیا ہے، یہ آ رہا ہے اور بھی۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ساری باتوں کا آپ نے جواب دے دیا، لیکن ایک بات کا جواب مجھے نہیں دیا کہ میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو آپ کیا ٹائم نکالیں گے؟ زیادہ نہیں، کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال دیں تو یہ میرے لیے شرف ہوگا کہ آپ آئیں ہمارے گھر، ہمارے گاؤں، تو ہم بیٹھیں اکٹھے، چلو کچھ کھانا پینا، یہ تو ایک بہانہ ہی ہے نا، تو آپ ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم اگر نکالیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، ابھی میں نے چھوٹے بھائی کو آپ کا وہ لنک بھیجا ہے، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ پھر کلیئر کرنا تھا کہ یہ فارمولا جو آپ نے بتایا یہ ٹھیک ہے نا گائے کے لیے؟ کہتا ہے کہ 5-6 دن پہلے وہ ڈاکٹر کو بلایا، وہ کہتا ہے یہ بائی بات یہ یعنی کہ شاہ رگ نہیں ہوتی گائے کی جو گردن کے نیچے شاہ رگ ہے، اس کے نیچے بنی ہوئی تھی یہ گلٹی، اور اس بندے نے ڈاکٹر نے 2-3 ٹیکے لگائے ہیں، تو اس سے وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تھوڑی سی رہ گئی تھی، تو ابھی جو ہے وہ پھر جو ہے ایک دم سے وہ بڑی ہو گئی ہے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کم سے کم 1 کلو گھی اور کالیاں مرچیں یہ بھی گائے کو دے دی ہیں، وہ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا۔ تو میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ویڈیو مجھے بھیجی ہے لنک یوٹیوب والی، یعنی کہ یہ پرفیکٹ ہے نا اس چیز کے لیے، یعنی کہ وہ بائی بادی والا وہ سسٹم سارا جو گائے کا ہے، یعنی کہ یہ اس کو ہم کار سے دینا سٹارٹ کر دیں؟ یہ جو گھی اور کالی مرچیں کہتا ہے کہ 5-6 دن ہم نے اس کو دی ہیں، لیکن ابھی پھر ہو گئی ہوئی ہے وہ۔ اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا، پہلے میں اتنا نہیں تھا جانتا جو آپ نے بتایا کہ ایسے ڈی ایس پی رہے ہیں، تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل وہ آش گوش پہ تھے، وہاں پہ انچارج تھے، تو وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئے ہیں، وہ بھی میری دادی میں کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو یہ ڈی ایس پی ڈی پی او کے سامنے پیش ہو گئے تھے، انہوں نے بولا تھا کہ نہیں میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو یہ بھی کر سکتے تھے، میرے خیال سے 60 سال تک وہ بندہ جاب کر سکتا ہے نا، تو انہوں نے وہ 60 سال سے پہلے یعنی کہ 25-26 سال تقریباً کی ہے، تو انہوں نے پھر ریٹائرمنٹ لے لی تھی، تو ہماری دادی می کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یعنی کہ وہ ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پھر وہ ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ تب مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ پلیز کائنڈلی ٹائم نکالیں، تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، جب میں پاکستان آؤں تو میں یہاں سے ہی، جب پاکستان آؤں گا تو آنے سے پہلے میں آپ کو وائس جو میسج بھیجوں گا کہ ٹائم نکال دیں تھوڑا سا، تو آپ، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ اگر ہمیں ٹائم دیں تو آپ آئیں ہمارے گھر۔ یہ جی دولتا نگر سے دیکھیں ان کو۔ میری جان آپ کا بہت شکریہ، لیکن آج کل کورونا کی وجہ سے میں کہیں پہ بھی نہیں جا رہا، نہ یہاں کسی کو مل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے میری جان، جب موقع ملے گا، جب حالات صحیح ہوں گے اور جب الاؤ کریں گے یہ لوگ تو میں حاضری دوں گا۔ ابھی میں بدر بھی نہیں جا سکا، میرے سگے چچا چوری محمد خان جو ذیلدار، آپ کو پتہ تو ہے اور والد صاحب کو پتہ، ان کو شاید لگ گیا ہوگا کہ میں چوری شاہ محمد ذیلدار، چوری غلام محمد ذیلدار ان کا پوتا ہوں، چوری اکبر علی کا بیٹا ہوں، جن کو بابو اکبر علی کہتے تھے، بابو اکبر علی، تو میں ان کا بیٹا ہوں میری جان۔ اب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی کو جب بھی گاؤں گیا، وہ ان کے میرے چچا کی ڈیتھ پہ بھی نہیں میں جا سکا، یہ کورونا کی وجہ سے، تو لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ بڑا مجھے خوشی ہوگی آپ کا گاؤں جانے کی اور وہاں آپ کو ملنے کی، اور بھی بہت سارے دوست احباب ساتھ والے ایک اور ہیں طارق عثمانی، ان کی جانب سے بھی مجھے انویٹیشن آئی ہوئی ہے، ان کا بھی میں نے لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کا انشاءاللہ تعالی حاضری دوں گا۔ یار زندہ صحبت باقی، وہ تو زندگی میں انسان ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ وائی بادی کا اور ہوتا ہے، وائی بادی کے لیے تو سیدھا سیدھا سے میرا مجرب نسخہ بھی ہے وائی بادی کا، وہ یہ دڑا مرچ لیتے ہیں، یہ کوئی 1 پاؤ دڑا مرچ لے لیتے ہیں، اور اس کو آپ 2 لیٹر پانی میں اچھی طرح بوائل کر کے، اور اس میں آدھا پاؤ آئل، کوکنگ آئل ڈال کے یہ 2 حصے بنا لیتے ہیں، روزانہ ایک ایک دیتے ہیں، تو 2 دن میں یہ وائی بادی ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ جو گلٹی والی بات ہے، گلٹی یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں. یہ نہ یہ ٹیکوں سے جاتی ہے، نہ یہ ادھر ادھر کے مرچیں اور دینے سے کالی مرچیں. دوسرا یہ جو مجھے فیڈ بیک ملی ہے، اور میں یہ خدمت پتہ ہی ہے آپ کو، شاید نہیں پتہ، میں جب PRC ہیلپ لائن پہ بھی یا PTV ورلڈ پہ جب ہیلپ لائن کسان ہیں ٹائم میں روزانہ کی بنیادوں پہ میں اپنے خدمات دیتا تھا، تو اس وقت سے یہ پرابلمس، یہ کامن پرابلمس ہیں، یہ آتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اور جن جن لوگوں کو میں نے یہ دیا ہے، اور الحمدللہ ان دونوں دوائیوں نے اتنا اثر دکھایا ہے. کوئی بات نہیں، یہ کر کے دیکھ لیں. اگر ٹھیک نہیں کرے گی تو نقصان بھی تو ہومیوپیتھی کا نہیں ہوتا. لیکن صرف اور صرف یہ چیز ہومیوپیتھی کے جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ صبر آزما ہوتی ہیں، تھوڑا ٹائم لیتی ہیں، ٹائم کنزیومنگ ہیں، اور لیکن اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا. اگر دیکھ لیں، وہ اگر لوکل زیادہ وہ فزیکلی وہ اس کو ایگزامن کر کے اور دیتے ہیں دوائی، تو وہ بھی دیکھ لیں. اگر اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ بیماری سے نجات حاصل کرنا. ٹھیک ہے نا میری جان؟ بس دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. ڈاکٹر صاحب جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو اور دے. تو جتنی آپ کی بات میں پولائٹنس ہے، شاید ہی مجھے لگتا ہے کہ کم ہی لوگوں میں اتنی ہوتی ہے. تو آپ بے شک آئیں یا نہ آئیں، میں نے بھی اتنی جلدی نہیں آنا، مجھے بھی آتے تھے 2 3 4 5 منتھ جو ہے لاگے جانے ہیں. جیسے بھی ہوا میں نے آپ کو آ کے خود آ کے لے جانا. یہ تو میری بات ہے. اور جو بدر ہے، بدر سے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی گھروں سے ہماری رشتے داری بنتی ہے، بنیا کی طرف سے بھی، ککرالی کی طرف سے بھی. تو لیکن میرے سے زیادہ ابو جی بہتر جانتے ہیں. تو میں ابو جی کو یہ آپ کی ریکارڈنگ جو ہے ان کو فارورڈ کروں گا. تو میرے لیے بہت اعزاز ہے کہ آپ میرے گھر آئیں یا میری آپ سے ملاقات ہو. اور سب سے بڑا جو اعزاز یہ ہے کہ میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میری جان یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا میری، یہ ہوتی ہے زندگی کے ساتھ ساتھ. زندگی کے، وہ کہتے ہیں زندگی کے میلے ہیں. میلہ انسان کو روزانہ اللہ زندگی دے تو ملتا ہے انسان. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اور میں ابھی مجھے چونکہ بہت ساری جگہوں سے یہ آ رہی ہیں انویٹیشنز، ود ان کنٹری بھی، آؤٹ سائڈ بھی کنٹریز. تو سب سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پلیز میں آؤں گا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور جب میں جاتا بھی ہوں تو پھر لوگ آپ کو شاید نہیں علم کہ بہت لمبے لمبے سیشن ہو جاتے ہیں کوشچن آنسرز کے. اور پھر جب میں یورپ جاؤں، کہیں کسی ملک میں بھی جاتا ہوں، تو وہ لوگ پھر 4 گھنٹے سے کم کا سیشن نہیں ہوتا. اور کیونکہ اتنی ویریشن ہے یہ پروگرامز میں، آپ دیکھیں گے کہ 60 کے قریب تو میرا خیال ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اتنی تو پلے لسٹ ہوں گی. آپ دیکھ لیں گے کہاں کراپس سے لے کے کراپس، ویجیٹیبلز، فروٹس، میڈیسنل پلانٹس، اس کے علاوہ لائف سٹاک میں یہ لارج ریومینٹس، اسمال ریومینٹس، بکریاں، بھیڑیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. برڈز میں ان کو نہیں چھوڑا. اس کے علاوہ جو خاص طور پہ جو بچے قرآنک فیبلز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا کیا ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے کیسی کیسی چیزیں بتائی ہیں، کہانیاں چھوٹی چھوٹی، وہ بھی بتا. کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. الحمدللہ آپ کی ہیلتھ کے لیے، لوگوں کے لیے لیڈ اے ہیلدی اینڈ ایکٹیو لائف، وہ دیکھیں، اس پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے ایکسپیرینس کو. تو
تو یہ تو میں چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں، میں کچھ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ. اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے بھی اب ہماری تو ایبسولیٹ ہو چکی ہے نا. کچھ لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے جب میں نے 85 میں پی ایچ ڈی کی تھی. تو الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ ایبسولیٹ ہو چکی ہیں ہماری ڈگریاں سب کچھ. یہ ابھی جدت ہے، دور ہے سیکھنے کا. انسان نے آگے بڑھنا ہے تو سیکھتے رہنا ہے، اور جتنا سیکھے گا اتنا ہی. اور میرا چونکہ موٹو یہ ہے کہ اپنے لیے نہ جیو، نہ اپنے لیے سوچو، ہمیشہ دوسروں کے لیے. وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں ہمیں تلاش ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی، ہمیں تلاش ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی جو دوسروں کے لیے خود کو بھول جاتے ہیں. تو میری جان یہ لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. اب آپ خود ہی آپ دیکھ لیں گے، اسٹڈی کیا کریں ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو. ابھی آسٹریلیا سے جو ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. وہ ٹاپک ہی اس کا جو پی ایچ ڈی کا ہے وہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ ہے. تو ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ پہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ اس پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو وہ اشرف صاحبزادہ کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. میں خود بھی اپنے آپ کو اسٹڈی کرتا ہوں کہ یار میں کیا خدمات دیتا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کس طرح، کیا صحیح لائن پہ لگا ہوا ہوں یا نہیں. دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ سیدھے راستے پہ ہی لگا. اور آج کل میں تھوڑا سا وہ احادیث مبارک کا سلسلہ تھوڑا میرا کم ہوا ہے، اس لیے کہ پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے لوگوں کا. اتنی زیادہ یہ وائس میسیجز کا جو کیا ہے یہ بہت بڑا، اس میں اتنی پینڈنگز کالز ہیں، اور انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، افغانستان سے ہیں، اور مختلف کنٹری سے. ابھی ایک دو آپ نے دیکھے ہوں گے، کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس سے، کچھ تو میں نے ابھی کینیڈا والی، اور کل سوئٹزرلینڈ کی والی کل یا پرسوں آپ وہ دیکھیں گے، وہ اپلوڈ کی ہیں. تو یہ اور پینڈنگ بہت زیادہ ہیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے وائس میسیج جو میں نے کیا تھا اور آپ نے اتنے اچھے مشورے دیے تھے، پلیز اس کو بھی یوٹیوب کا حصہ بنائیں. لیکن میں لگا ہوا ہوں، اکیلا ہوں، اور تھوڑا کل رات کو مجھے ایک وارننگ بھی مجھے ڈاکٹر نے کر دی، کہ ڈاکٹر نے باقاعدہ، وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. ڈاکٹر وارننگ کیا ہے، وہ بڑے پیار سے کہہ رہا تھا کہ جی میں آپ کو ایڈوائز تو نہیں کر سکتا، لیکن بینگ اے ینگر بردر میں آپ کو ایڈوائز یہی کروں گا کہ آپ ریسٹ کریں. میں دیکھتا ہوں آپ پوری رات 3 بجے، کبھی 3:30 بجے، اور آج رات پوری نہیں میں سویا، پورا کام کرتا رہا ہوں. صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر 7 بجے سویا ہوں. اور تو یہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرے، بس اللہ قبول کرے. اور خدمت جو میں انسانیت کی کر رہا ہوں اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے. اور بٹ آئی ایم نتھنگ. یہ بار بار میرے آپ کو جب آئیں گے ملیں گے بھی، تو میرا جو میں کارڈ بھی، اگر آپ کو وزٹنگ کارڈ بھی دوں گا، اس پہ لکھا ہوگا آئی ایم نتھنگ.